یعنی ایک سنجیدہ فکر پیدا ہوئی کہ اللہ کے دین کو سرو کرنے کے لیے اور اللہ کے دین کی خدمت کرنے کے لیے جو آپ کے اور ہمارے وسائل ہیں، ابھی دیکھیں نا، اب یہ لیپ ٹاپ اوپن نہیں ہو رہا، تو جب کوئی چیز آپ کا ساتھ چھوڑنے لگ جاتی ہے یا چھوڑتی ہے، تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ چیز کتنی ضروری ہے اور اس کے بغیر کتنا کام رک سکتا ہے۔ تو پھر اللہ کی اس نعمت کو، جس نعمت کی وجہ سے آپ جہاں بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پر اللہ کے دین کی خدمت اسی سورس، اسی ذریعے اور اسی نعمت کی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہے، تو پھر اس کا خیال رکھنا کتنا ضروری ہے۔ تو ہم نے کہا، ہم تو وہ کہنے لگی میں کھٹا نہیں کھاتی، میں یہ نہیں کرتی، آواز گلے کی وجہ سے۔ میں کہا رہا تھا، ہم تو سارے صبح صبح ہم نیمبو کا جوس پی جاتے ہیں 1 ٹیبل اسپون، اور صبح صبح ہم ایپل سائڈر ونیگر پی جاتے ہیں، تو یہ ساری کھٹاس تو ہم لے لیتے ہیں صبح میں ہی۔ تو اس کی فکر ہونی چاہیے۔ تو جہاں پر یہ ہے کہ چیزوں کو روکنا نہیں ہے، لیکن وہاں پر یہ ضرور ہے کہ اللہ کی اس نعمت کی فکر اور اس کی صحت کی فکر اور اللہ سے دعا کے ساتھ شکر بڑھانا ہے۔ وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے میں تم کو اور دوں گا۔ تو ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں کہ ہمیں ویسے تو پوری زندگی، پورا جسم، سب کچھ بہت امپورٹنٹ ہے، ہر چیز امپورٹنٹ ہے، ہم کس کس کا شکر ادا کریں گے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ہم اللہ کی کس کس نعمت کا شکر ادا کریں گے؟ لیکن بعض نعمتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کے بغیر بہت کچھ رک سکتا ہے اور رک جاتا ہے۔ اللہ کا شکر، اس سے پہلے کہ وہ نعمت اللہ نہ کرے ہمارے پاس سے جائے، ہمیں اللہ سے شکر کے ذریعے مزید اس میں زیادتی، بڑھاوا اور برکت کی تمنا ہونی چاہیے۔ اور یہ اللہ رب العالمین جس کو ہم بڑھانا چاہتے ہیں، جس چیز کو ہم بڑھانا چاہتے ہیں، اس کا شکر ادا کرتے رہیں، ہے نا، انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ ایک نقطہ تھا جو ہم کو راحت آپا کی بات سے ملا، اور ہم لوگ اپنے پروگرام میں آگے چلیں گے، اس لیے کہ میرا لیپ ٹاپ ایز یوزول تو نہیں، آج جس طرح سے جو بیہیو کر رہا ہے تو وہ دوبارہ اوپن نہیں ہوا ہے، ابھی بھی میری اسکرین جو ہے نا وہ بلیک ہے۔ تو چلتے ہیں آگے اپنے پروگرام کی طرف۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود اور سلام کے ساتھ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔
اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، آمین یا رب العالمین۔ آج 14 دسمبر 2020 منڈے کا دن ہے۔ آج ہم لوگ اپنے سیرت النبی کے پروگرام کی 9ویں قسط شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ، اور یہ منڈے درس کا یہ 26واں پروگرام ہے، 026 MD۔ میرا نام نکھت حیدر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے ہفتوں سے کچھ دنوں سے جیسا کہ آپ سب دیکھ رہے ہیں، ہم سیرت سیریز کے اوپر ہیں، اور آج ہم 9ویں قسط پر ہیں، اور اتنے دنوں میں ہم لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بہت کچھ سیکھا ہے، بہت کچھ جاننے کی کوشش کی ہے، اور اس تمام سیکھنے میں جو چیز چاہیے تھا وہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت، ایک آپ سے محبت، آپ کے کردار کی بڑائی کو محسوس کرتے ہوئے۔ کسی کی عظمت کی وجہ سے محبت ہو جاتی ہے، کسی کی محنت کی وجہ سے محبت ہو جاتی ہے، کسی کے احسان کی وجہ سے محبت ہو جاتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پروگرام، یہ سیرت کے اس پروگرام میں ہم جو چیزیں دیکھ رہے ہیں، ایک ایسا کردار جس کی مثال ڈھونڈی نہیں جا سکتی، اور آپ کی پرسنالٹی، آپ کا چہرہ مبارک، آپ کا گفتار، آپ کی چال، آپ کے بات کرنے کا انداز، آپ کی خالص نجی زندگی، آپ کی خالص نجی زندگی، آپ کی پرائیویٹ لائف، آپ کی اپنے گھر کے لوگوں سے محبت، آپ کے باہر کے لوگوں سے محبت، آپ کی اللہ رب العالمین سے محبت، یعنی جو وقت کے تقسیم میں ہم نے کیا دیکھا، ایک پرائرٹی ایسی جو کہ جس میں کہ اللہ کی محبت تمام محبتوں پر حاوی ہے، اللہ کی محبت تمام محبتوں پر حاوی ہے، اور یہی وہ نقطہ ہے جو ہمیں حاصل کرنے کی ضرورت ہے، یہی وہ چیز ہے جو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں۔ یعنی اسی کو اگر سیکھ لیا جائے نا تو سارے معاملات خود بخود صحیح ہو جائیں گے۔ الحمدللہ ایک چیز تو اوپن ہوئی، اور وہ ہے اسکائپ۔ تو آگے چلتے ہیں ہم لوگ۔ اس میں سب سے پہلے جو سیکھنے کی ضرورت تھی، جس کو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، وہ میرے وقت کی تقسیم ہے۔ دن بھر میں 24 گھنٹے میں اپنا وقت کہاں لگاتی ہوں؟ سب لوگ، یعنی جب ہم اپنے لوگوں کو دیکھتے ہیں
ماشاءاللہ جو ہمارا گروپ ہے سکینت گروپ اور جو ہماری انسٹیٹیوٹ کے لوگ ہیں، تو خوشی اتنی ہوتی ہے کہ جہاں پر یہ محسوس ہوتا ہے، کل ہی ہم کسی سے بات کر رہے تھے تو ہم نے یہی کہا کہ محنت دکھائی دیتی ہے نا، کہ اتنی ہم ہفتے میں 3 دن آپ کو لے کے آتے ہیں کہ یہاں پر 2 گھنٹے کے لیے آ جاؤ، اپنے کام چھوڑو اور یہاں پہ آ جاؤ. پھر آپ کا ٹیسٹ پیپر آتا ہے، پھر آپ اپنا بہت سارا وقت ٹیسٹ پیپر میں لگاتے ہیں، پھر ایک ٹیسٹ پیپر دے کے ابھی فارغ نہیں ہوتے کہ دوبارہ سے یہ آ جاتا ہے کہ آپ کو ایک منٹ ہے، فیس بک پر اب آ چکے ہیں ہم الحمدللہ. دوبارہ سے یہ آ جاتا ہے کہ کس طرح جو ہے نا وہ دوبارہ سے پھر یہ محنت آ جاتی ہے. تو ان ساری چیزوں میں جو ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ ان ساری محنتوں میں جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب اپنے وقت کی تقسیم کو ہم دیکھ رہے ہیں تو کیا پایا جا رہا ہے کہ اچھا خاصا وقت الحمدللہ ہم علم سیکھنے کے راستے میں، اس راستے میں جو اللہ کو پسند ہے، اس بنیاد پر کہ اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ تم میں سب سے بہترین ہیں وہ لوگ جو قرآن کا علم سیکھیں اور سکھائیں. تو اس اعتبار سے اچھا خاصے وقت کی ضرورت ہے. انسان گھبرا جاتا ہے اتنا وقت کہاں سے آئے گا. تو میری کسی سے بات ہو رہی تھی غالباً قدسیہ سے، قدسی ڈاکٹر قدسیہ ظہیر سے. ہم کا قدسیہ یہ جو ہم اپنے آپ کو فورس کر کر کے لے کے آتے ہیں، ہفتے کا موسٹلی وقت ہم اپنے ویک کا یہاں لگاتے ہیں، اتنے سارے اسٹریس سے گزرتے ہیں کہ اب ٹیسٹ پیپر آیا ہے اور جواب دینا ہے اور لکھنا ہے اور سننا ہے. انشاءاللہ یہی وہ اوقات ہوں گے جن کی وجہ سے ہم اپنی پیٹھ کو تھپ تھپائیں گے کہ یہ کام آ گئے آخرت میں ہمیں انشاءاللہ. اور آپ یہاں پر ہم سے پریشان ہوتی ہیں یا ہو جاتا ہے کوئی انسان کہ میرا ڈیمانڈ زیادہ ہے آپ سے، وہاں پر شاید شکر ادا کریں گے. آپ نے ہمیں بڑا اچھا تھاما تھا، بڑا اچھا کھینچا تھا، آپ نے ہمیں بہت اچھا باندھ کے رکھا تھا. اور آپ کے بندھنے میں، آپ کے آنے میں خود میرا بندھن موجود ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم نے آپ کو باندھ رکھا ہے، صرف اتنا نہیں ہے کہ ہم نے آپ کو باندھ رکھا ہے، بہت زیادہ یہ ہے کہ آپ نے ہم کو باندھ رکھا ہے. اگر آپ نہ ہوتے، اگر آپ نہ سنتے، اگر آپ نہ پڑھتے، اگر آپ محنت نہ کرتے. اس کو یہاں سے کیسے ہٹا سکتے ہیں؟ اس کو اوپر کر دیجئے تو ہم یہ اوپر ہی نہیں جا رہا اسکرین اوپر میں وہ جو پھر اسی کے اوپر آ جاتا ہے. حالانکہ یہ جاتا ہے اوپر نیچے لیکن ابھی ایک دم اسٹک ہوا ہے. تو اگر آپ نہ پڑھتے تو ہم یہ کس کو پڑھاتے؟ ہاں ٹھیک ہے، ہاں بس ٹھیک ہے، اوکے جزاک اللہ خیر. تو ہم کس کو پڑھاتے؟ تو یہ نہیں ہے کہ معاملہ ایک طرفہ ہے، بلکہ یہ ہے کہ معاملہ دونوں طرف سے ہے. اور یہ اللہ رب العالمین کا شکر ہے کہ جہاں اللہ رب العالمین نے ہمیں توفیق دی وہیں پر اتنے پیارے پیارے ساتھی دیے جو
زندگی کو میں اپنے اوقات کو خرچ کرنے کے لیے میرے ساتھ چلتے ہیں، اللہ کی بات کو سننے اور اس کے اوپر محنت کرنے کے لیے میرے ساتھ چلتے ہیں۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ تو وقت کی تقسیم ہم نے دیکھی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، اور ہر وہ انسان جو ماشاءاللہ سے 3 دن 4 دن یا اپنے ہفتے میں اس سے بھی زیادہ ٹائم لگا رہے ہیں، سب اپنے آپ کو شاباشی دیں الحمدللہ کہ ہم یہ کر پا رہے ہیں۔ مشکل ہے لیکن اجر بہت بڑا ہے۔ اسی طرح ہم لوگوں نے یہ دیکھا تھا کہ آپ کے راتوں کا جاگنا، اسی طرح ہم لوگوں نے یہ دیکھا تھا کہ کس طرح آپ کا اٹھنا بیٹھنا تھا۔ اسی طرح ہم لوگوں نے یہ دیکھا تھا کہ ایون اپنی ضرورت کو پوری کرنے میں بھی ایک اللہ کا بندہ ہے۔ اپنے واش روم جانے آنے کے معاملات کو ہم دیکھیں، اگر وہاں پر بندگی موجود ہے، سنت کو فالو کرنے کی عادت موجود ہے، تو کیا ہو رہا ہے؟ اس سے اجر حاصل کیا جا رہا ہے، اجر حاصل کیا جا رہا ہے۔ غسل کرنے میں یہ نیت موجود ہے کہ میں اللہ تعالیٰ پاکیزہ ہے، پاکیزگی کو پسند کرتا ہے، تو میں اس لیے کر رہی ہوں، میں صبح صبح اس لیے غسل کرتی ہوں یا باوضو ہوتی ہوں، اس کلاس میں آنے سے پہلے میں باوضو ہوتی ہوں یا میں غسل کرتی ہوں، تو اس میں نیت کیا ہے کہ مجھے اللہ کی بات کرنی ہے صفائی پاکیزگی کے ساتھ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ پاکیزہ ہیں اور پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں۔ اسی طرح یعنی ایک ایک معاملہ آپ دیکھیں، سفر کے معاملات کو جب ہم دیکھ رہے ہیں تو ہمیں لگتا ہے سفر کے معاملات کو اتنا سمجھ کے کیا کرنا، یعنی سفر تو اس زمانے کا ہوتا ہی مختلف تھا، ہمارا سفر ہوتا ہی مختلف ہے، ہم سفر سے کیا سیکھیں گے بھلا؟ لیکن آپ عمر رضی اللہ عنہ کی وہ بات یاد کریں جس میں سفر کرنے والا مسافر اگر اپنے کسی ساتھی کے ساتھ ہے یا کسی کے ساتھ سفر کر رہا ہے، آپ کا تقویٰ اور میرا تقویٰ پتہ چل جاتا ہے۔ یہ وہ ساتھ ہے، یہ وہ معاملہ ہے۔ 3 باتیں عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کسی انسان کے بارے میں جب صحابہ نے کہا تھا کہ وہ اللہ والا ہے اور تعریف کی تھی، تو آپ نے پوچھا تھا کیسے پتہ چلا تم کو؟ کیسے پتہ چلا؟ کہیں اس کی نمازیں تمہیں دھوکہ تو نہیں دے رہی؟ نمازوں سے نہ دھوکہ کھاؤ، سبحان اللہ، نمازوں سے نہیں دھوکہ کھاؤ، تہجد گزار بھی ہے، لیکن اگر معاملات نہیں خوف اللہ کے تقوی کے ساتھ ادا کیے جا رہے تو پھر اللہ والا نہیں ہے۔ اور اس میں 3 چیزیں پیمانہ تھیں۔ کیا تم نے، وہ تمہارا پڑوسی ہے، پتہ چل جاتا ہے پڑوسیوں کا، کیا وہ تم نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے، اور کیا تم نے اس کے ساتھ کوئی معاملہ کیا ہے۔ یہ 3 جگہیں ہیں جس سے تقویٰ ناپا جاتا ہے، اور ہمیں اور آپ کو ان 3 معاملات میں محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ میری نمازیں، میری تقاریر، میرا کچھ بھی، میرا پڑھانا، میرا یا کسی کا استاد ہونا، ٹیچر ہونا، کچھ فائدہ نہیں دیتا اگر ان 3 میں سے کسی مقام پر آپ اور ہم فیل ہو جاتے ہیں۔ میری تہجد سے کسی کو کچھ فائدہ نہیں ہے، لیکن ان 3 معاملات کی وجہ سے ایک انسان کے، جو ہم سب گواہیاں چاہتے ہیں نا، جانے کے بعد لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے، کیا گواہی نکلے گی، کیا خلق خدا کی زبان وہ کون سی ہوگی جس کو اللہ رب العالمین پسند کر کے قبول کر لیں گے۔ میری تو ایک کتاب زندگی ہے نا جو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اللہ نے کچھ چیزوں کو اپنے بندوں کے ہاتھ میں بھی دے رکھا ہے، اور وہ یہ کہ میرے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں، مجھے کیسا جانا جاتا ہے، میں کتنوں کے لیے
کتنوں کے دلوں میں یہ احساس پیدا کر سکی ہوں کہ میں اس کی ہمدرد ہوں. وہ کسی مصیبت میں مجھے کال کر سکتا ہے یا کر سکتی ہے. تو یہ سیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی رحمت اپنے دل کے اندر پیدا کرنا جو رحمت للعالمین کے دل میں تھی. محض ہم یہاں سے پڑھ کے عبادت ہے اور تہجد ہے اور علم بھی ہے، لیکن میری زندگی صرف اگر میرے میں کے گرد گھومتی ہے نا تو فائدہ بہت کم ہو جائے گا ان تمام چیزوں کا. میری زندگی ہم کے گرد گھومنی چاہیے. ہم کے، ہمیشہ یہ بات آتی، ہم بہاری ذرا ہم بولتے کہ تو بات آتی ہے کہ ہم سنگولر میں بھی ہم بولتے ہیں. تو ہم نے کہا ہم لوگ کبھی ہماری زندگی میں کے گرد شاید نہیں گھومتی، ہمیں یہ ہم بہت پسند ہے، اس لیے کہ ہم بولنے سے احساس ہی یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک گروپ آف پیپل ہے. تو ہمارے اندر میں بولنے کا چونکہ سٹائل نہیں، اس لیے میں پیدا ہونے کا میں پیدا ہونے کی گنجائش ذرا کم ہو جاتی ہے. ہم ہیں، ایک انڈیویجول کبھی نہیں. لوگوں کے ساتھ، لوگوں کے بیچ، لوگوں کے لیے یہ فائدہ ہوتا ہے ہم بولنے سے. یہ فائدہ ہوتا ہے ہم بولنے سے. ہم خود محسوس کرتے ہیں، گرامیٹیکلی ہم غلط بولتے ہیں لیکن اس بات کو محسوس کرتے ہیں. اور آپ اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہ صرف یہ کہ اپنی زندگی کے ہر لمحات میں یہ ہم دیکھ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، لیکن زندگی کے ہر پہلو میں ہم کیا دیکھ رہے ہیں، ہر پورشن میں ہم کیا دیکھ رہے ہیں، ہر اینگل سے ہم کیا دیکھ رہے ہیں. ایک رحمت کا دریا ہے جو رواں ہے، جو رواں ہے. تو ہم کو اور آپ کو کرنے کی ضرورت. پلیز جو لوگ فون پر ہیں، جو لوگ کے آن لائن آتے ہیں ویب کے تھرو، میوٹ کریں اس لیے کہ آپ کی ڈسٹربنس آ رہی ہے. پلیز آپ کا فون ان میوٹ ہو گیا ہے، پلیز میوٹ کریں. سبحان اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ آپ میں سے جو لوگ فون پر ہیں پلیز میوٹ کریں، اور خاص طور پر وہ لوگ جو ویب کے تھرو آتے ہیں، اس لیے کہ ان کا فون آن رہتا ہے میرے پاس. چلیں، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. تو یہ سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات میں بھی یہ دیکھا، جو پیچھے کا پروگرام تھا، کہ آپ اور ہم کب مشکل میں پڑ جاتے ہیں، کب راستہ بدل لیتے ہیں. جب ہم ایموشنل ہوتے ہیں. عام طور پر ایموشنز کو ایک نگیٹو اینگل سے لیا جاتا ہے، لیکن اگر اپنے ایموشنز کو ہم چینلائز کر دیں، اس کو ایک سمت دے دیں، اس کو بیلنس کر لیں، تو یقین جانیں کہ یہی وہ ایموشنز ہیں، جیسا کہ پچھلی بار بات ہو رہی تھی، کہ چلاتے ہیں ہمیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم نے یہ دیکھا، آپ اور ہم کو جہاں حساس ہونے کی ضرورت ہے، سینسٹیو ہونے کی ضرورت ہے، وہیں پر اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اپنی سینسٹیوٹی کو پازیٹیو بنائیں. سینسٹیو ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بات بات پر ناراض ہو جایا کریں، آپ بات بات پر ہم اور آپ دکھ اور درد لیا کریں. سینسٹیو ہونے کا یہ مطلب ہے کہ فیلنگ بڑھ گئی ہے لیکن ایک بیلنس ایٹیچیوڈ موجود ہے. چاہے میرے اوپر تکلیف آئے، چاہے ہم دوسروں کو تکلیف میں دیکھیں،
دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر تڑپنا آ جائے، لیکن اپنی تکلیف اور اپنی تڑپ پر سنبھلنا آ جائے۔ یہ ہے بات، دوسروں کی تکلیف کو دیکھ کر تڑپنا آ جائے، لیکن اپنی تکلیف اور اپنے جو ہے وہ نقصان پر انسان کو سنبھلنا آ جائے۔ تو طبیعت کے اندر حساسیت جو ہوتی ہے، اس کو سب سے زیادہ جو میرا نقصان کرتی ہے، میرا، آپ کا، ہم سب کا، کہ یہ حساسیت ہمیں توڑتی جاتی ہے اور نگیٹو بناتی جاتی ہے، لوگوں کے بارے میں، حالات کے بارے میں، زندگی کے بارے میں ایک نگیٹو امپریشن پڑتا چلا جاتا ہے۔ اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیں کہ کون سی آزمائش تھی جو آپ کے اوپر نہیں آئی، حالات کتنے تھے جو آپ کے لیے سوٹیبل رہے، کہاں سے نہیں آئی۔ تو پھر آپ کے ایموشن کو جو ہم نے لرن کیا پچھلے ہفتے، اس میں کیا لرن کیا کہ آپ نے اپنے رحمت کے اس سوتے کو کبھی سوکھنے نہیں دیا، آپ اللہ کے لیے بھی ویسے ہی خوشگمان، بہترین بندگی، اللہ کی محبت دل میں موجود رہی۔ حالانکہ انسان اپنے حالات سے کبھی پریشان ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو میرے حالات ٹھیک کر دینا، یہ تو اس کے بس اور اختیار میں ہے، اس کو کیا مشکل ہے۔ لیکن اگر حالات ٹھیک نہیں ہو رہے تو پھر اپنے آپ کو اپنے رب کی رضا پر جمائے رکھنا بندگی کا سب سے بڑا امتحان ہے، بہت بڑا امتحان۔ اور حالات اچھے ہیں پھر تو بہت اچھی بات کی جا سکتی ہے، بہت جمع بھی رہا جا سکتا ہے اور بہت خوشگمان بھی رہا جا سکتا ہے۔ کمال کیا ہے، انبیاء کی زندگی میں ہم دیکھتے کیا ہیں، ان کی زندگیوں کے امتحان سے ہم سیکھتے کیا ہیں۔ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لیجئے، باقی آگے تمام انبیاء کی زندگی کو دیکھیے۔ ایوب علیہ السلام کی شکر گزاری کی جب اللہ نے تعریف کی تو شیطان نے یہی بات کہی تھی نا کہ وہ کیوں نہ شکر گزار بندہ بنے، آپ نے اتنا دے رکھا ہے تو پھر تو شکر گزاری ہونی ہے نا۔ شکر گزاری کا تو پتہ کب چلتا ہے بندے کے اور اس اللہ کے ساتھ بندگی کے اس معاملات میں کہ جب چیزیں لی جا رہی ہوں۔ میری بہت سارے لوگ جن کے اوپر آزمائشیں آ رہی ہیں، میرا مخاطب وہ بھی ہیں اور زندگی میں ہم سب کسی نہ کسی اسٹیج پر گزر رہے ہوتے ہیں جب آپ کو اور ہم کو اپنی مرضی کے رزلٹس نہیں مل رہے ہوتے۔ ایسی صورت میں یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایموشن سے ہم نے سیکھا کہ آپ نے کیسے اپنے زندگی کی تمام تکلیفوں کو سہا ہے اور نہ اللہ کے لیے چینج ہوئے نہ انسانوں کے لیے چینج ہوئے۔ سبحان اللہ، نہ اللہ کے لیے چینج ہوئے نہ انسانوں کے لیے چینج ہوئے۔ تو حالات ہمیں تلخ بناتے جاتے ہیں۔ پتھر کے بارے میں ہم نے بات کی کہ کسی نے پوچھا کہ تم سخت کیسے ہو گئے، اس نے کہا ٹھوکریں کھا کھا کر۔ تو ٹھوکریں ملیں گی، لیکن اپنے اندر سے محبت کو، شفقت کو، نرمی کو کم نہیں ہونے دینا، یہ امتحان ہے، یہ امتحان ہے۔ اور حدیث موجود ہے، وہ انسان جو لوگوں کی تکلیف سے کنارہ کشی اختیار کر لیتا ہے، اس سے وہ مومن بہتر ہے جو لوگوں میں رہتا ہے اور تکلیف اٹھاتا رہتا ہے۔ اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ انسان ہر بار ایسے لوگوں کو کے قدموں میں اپنے آپ کو ڈالے رکھے جو توڑتے ہیں۔ کنارہ کشی نہیں ہے، لیکن ایک فاصلہ، ایک ڈسٹینس، ایک بیلنس ریلیشن شپ، اس پہ آ جانا چاہیے جن لوگوں کی فطرت کا ہمیں پتہ چل جائے۔ لیکن خیرخواہی دل کے اندر سے جانی نہیں چاہیے۔ اور خیرخواہی کیا ہے؟ ہمیں ان کی تکلیف میں ہونا گوارا نہ ہو، ہمیں ان کی تکلیف کی تمنا نہ ہو کہ وہ تکلیف میں چلے جائیں،
ہمارے زبان سے ان کے لیے بد دعا نہ نکلے جو ہمیں دکھ دے رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میرے پاس اذان ہو رہی ہے تو ہم اذان کے بعد آگے چلیں گے، اور الحمدللہ کہ فیس بک اور اسکائپ دونوں اوپن ہو گئے۔ آگے الحمدللہ ہم لوگوں نے یہ سب کچھ سیکھا ہے، ایک بیلنس پرسنالٹی، ایک رحمت عالمین کے لیے یہ اللہ نے بنایا تھا آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر نعمتوں میں رہتے ہوئے رحمت بن جاتے تو میرے لیے اور آپ کے لیے اتنا سبق نہیں تھا ان کی زندگی میں۔ آپ نے فقر کو پسند کیا اور فقر میں زندگی گزاری، امت کے لیے ایک مثال اللہ نے ان کو بنایا تھا، انہوں نے مثال بن کے دکھایا، اور یہی نمونہ اور یہی رول ماڈل اب ان کے بعد ہم ہیں، ان کے بعد ہم ہیں۔ اور کسی ایک سکھ نے کہا تھا، ہم اس کا انٹرویو دیکھ رہے تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی تعریف کر رہا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ جتنا مسلمان اگر دین کی تبلیغ کرتے ہیں، اسلام کی، اگر اخلاق کی تبلیغ کرتے نا اپنے رویوں سے بھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی بھی، تو اس وقت دنیا میں کوئی اور حیثیت ہوتی ان کی، اس وقت دنیا میں کوئی اور حیثیت ہوتی ان کی، اس لیے کہ ہر کسی کے پاس ایک لیڈر موجود ہے نا جس کو ایک قوم فالو کرتی ہے، لیکن اگر اس لیڈر کا موازنہ اور کمپیئر اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کی جائے، اور جو پڑھے لکھے لوگ جو کہ باعث نہیں ہوتے، تعصب نہیں ہوتا، وہ جو مطالعہ کرتے ہیں تو ان کو یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ ایسا لیڈر، ایسا رہنما، ایسا ہیڈ آف دا اسٹیٹ، ایسا بادشاہ کوئی پیدا نہیں ہوا دنیا میں کبھی بھی، کہ ہر فیلڈ میں کامیاب ہے، اور کوئی کامیابی اس کا دماغ خراب نہیں کر رہی۔ ایک کامیابی مل جائے انسان کو دماغ خراب ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ۔ کسی سے طبیعت کے انکساری میں، تواضع میں، محبت میں، رحمت میں، لوگوں کے ساتھ تعلقات میں کوئی کمی نہیں آئی، ہم اور آپ تو بے دم ہو جاتے ہیں۔ ایک کامیابی مل جائے یا ایک تکلیف آ جائے، بس ختم ہے معاملہ۔ یہ دو چیزیں انسان کو خراب کر دیتی ہیں۔ کتنا کچھ دیا جا سکتا ہے اس امت کو، کتنی پوٹینشیل اللہ نے میرے اندر رکھی ہے، کچھ نہیں کر سکتے تو اپنی زبان کو ہی نرم بنا لیں، اور لوگوں کو 2 4 10 لوگوں کو کال ہی کر کے ان کی خیریت پوچھ لیا کریں، یہ بھی بہت بڑی رحمت ہے، یہ بھی بہت بڑا اخلاق ہے۔ وہ 10 لوگ تو روئیں گے نا میرے جانے کے بعد، کہ کوئی تھا جو میری فکر کرتا تھا، کوئی تھا جو میری زندگی کا سہارا تھا، کوئی تھا جو میری تکلیف کو سنتا تھا۔ میرا تو بس چلے نا تو پتہ نہیں، کل ہی میری لبنہ سے بات ہو رہی تھی تو لبنہ نے کہا، ہم نے کہا لوگوں کے کالز ایک کو رکھو، دوسرے آتے ہیں، دوسرے، یہ کوئی بڑا ہی نہیں بیان کر رہے ہیں، ہم صرف یہ بیان کر رہے ہیں کہ اس سے بھاگنا نہیں چاہیے، اس کی تمنا ہونی چاہیے، تبھی لوگ آپ کو کال کریں گے، تبھی لوگ آپ سے پوچھیں گے، آپ لوگوں کو اویلیبل ہوں گے تو لوگ آپ کو پوچھیں گے، آپ کے زبان سے نرمی اور محبت نکلے گی تو لوگ آپ لوگوں کے دل کے قریب ہوں گے تو لوگ آپ سے امیدیں لگائیں گے۔ تو یہ بہت ضروری ہے، اور اتنی تکلیف ہے جب لوگ ہم سے بات کرتے ہیں تو ہم کو لگتا ہے اللہ اکبر، ہم کو 24 گھنٹے سے زیادہ ٹائم چاہیے میرے دن میں، تاکہ ہم سب کی امید، کتنے لوگ مایوس ہو جاتے ہیں بیچارے ہم سے، اس لیے کہ وہ کبھی مصروفیت کی وجہ سے، کبھی اور پریشر کی وجہ سے نہیں ہو پاتی اس درجے کی ان سے بات چیت جس درجے کی ان کو چاہیے۔ ہم ہر کسی کو خوش تو نہیں کر سکتے، یہ بات تو اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن اگر ہم یہ اعتبار ان کے دل میں پیدا کر سکیں اپنے اخلاق سے، اپنی بات سے، اپنی زبان سے، کہ ہم ان کے لیے ہیں، تو اس ذرا سی کمی بیشی سے فرق نہیں پڑتا۔
ایک سادہ انسان بننے کی ضرورت ہے، ایک سادہ انسان. کمپلیکیٹڈ ہوں گے کوئی لوگ نہیں آئیں گے ہمارے پاس ہمارے ساتھ. ہم سادہ ہوں گے نا، اندر سے بھی وہی اور باہر سے بھی. سادگی کیا ہے؟ زیادہ کمپلیکیٹڈ چیز نہیں ہے. سچائی سادگی ہے. سچے ہو جائیں ہم اپنی باتوں میں، اپنے رویوں میں، اپنے الفاظ میں، تو بس سچائی دل تک پہنچ جاتی ہے. بناوٹ اور دکھاوا نہیں پہنچتا، چاہے ہم کتنی بھی لمبی لمبی باتیں کریں. تو یہ بات ہو رہی تھی کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد اور آپ کو جو رول ماڈل ہمارے لیے بنایا گیا، ہم ہیں رول ماڈل، آپ ہیں رول ماڈل. اور کبھی رول ماڈل کی حیثیت سے اپنے آپ کو جانچیے، اور ہم جانچیں تو کیا ہم ہیں اس مقام پر؟ کوئی ہم سے دیکھ کے، ہم کو دیکھ کے سیکھے، کوئی ہم کو سن کے سیکھے، کوئی ہم سے قریب آ کے سیکھے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ اپنے آپ کو رول ماڈل کے اتباع کرتے ہوئے رول ماڈل بنانا. اور یہ سب سے پہلے جو پیمانہ ہے میرے پاس، آپ کے پاس، اپنی نجی زندگی میں، اپنے پرائیویٹ لائف میں اللہ کے تقوی کو تھامتے ہوئے اپنے آپ کو ویسا بنا لینا جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نجی زندگی میں ہم نے دیکھا، اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں. وہاں سے شروع ہوتی ہے چیز، گھر سے شروع ہوتی ہے چیز. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آگے چلتے ہیں. ان تمام تکلیفوں کے ساتھ جو ہونا کیا چاہیے تھا، اور ایک جیسے بات ہو رہی ہے نا کہ اتنی تلخیاں اور اتنی چیزیں، تو انسان تلخ ہو جائے، انسان سخت ہو جائے، سخت دل ہو جائے، انسان ایک ڈرائی انسان ہو جائے، خشکی، ڈرائینس، کوئی فن، کوئی مزاح، کوئی سینس آف ہیومر انسان کا ختم ہو جاتا ہے جب تکلیفیں آتی ہیں. تو آپ کے حالات اچھے ہیں، آپ کے پاس بڑا سینس آف ہیومر ہے، آپ بہت پرمزاح ہیں، لیکن جیسے تکلیف آتی ہے یہ ساری چیزیں ہوا ہو جاتی ہیں انسان کی طبیعت سے. آج ہم یہ دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذوق مزاح کیا تھا، یعنی سینس آف ہیومر کیا تھا. آپ کے اوپر اتنی بڑی ذمہ داریاں، دین پہنچانا، آپ ایک رول ماڈل، کہ کوئی بات ایسی نہ ہو جائے. ہمارے پاس کیا ہے؟ کسی کے پاس سینس آف ہیومر موجود ہی نہیں ہوتا ہے. خشکی خشکی، ڈرائینس ہی ڈرائینس، نہ مسکرانا ہے، نہ ہنسنا ہے، نہ کوئی ہلکی پھلکی کوئی بات ہے. ہر وقت مسائل ہیں، ہر وقت مشکلات ہیں، اور آسانی کوئی دکھائی نہیں دیتی. حالانکہ اللہ نے نواز رکھا ہے، لیکن آسانی کی بات نہیں نکلتی ہماری زبانوں سے. یا کوئی مزاح میں اور سینس آف ہیومر اس کے پاس اتنا زیادہ ہے کہ صحیح غلط کی کوئی پرواہ نہیں ہے. لوگوں کا مذاق اڑا اڑا کے ہنس رہے ہیں یا ہنسا رہے ہیں لوگوں کو. ہم نے یہ سوچ رکھا ہے ہمیں ہنسانا ہے لوگوں کو، چاہے کسی کاسٹ پر ہو، جھوٹ بول کے ہو، کسی کا مذاق اڑا کے ہو، اپنے دوست کا، کسی اور کا، اپنے پڑوسی کا، اپنے ملنے والوں کا، اپنے بچوں کا، اپنے شوہر کا، کسی کا بھی. تو ہم یہ بھول جاتے ہیں اپنے سینس آف ہیومر میں اور ذوق مزاح میں کہ ہمیں ایک بیلنس ایٹیچیوڈ اپنانا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جہاں پر اتنی سختیاں پائی جا رہی ہیں، آپ کے اندر آپ کوئی ایسی ہستی نہیں تھے کہ آپ نے نعوذ باللہ بڑائی کا اور ایک بناوٹ کا ایک خول چڑھا رکھا ہے اپنے اوپر. عام طور پر جو لوگ عظیم کارنامے انجام دیتے ہیں ان کی پرسنالٹی کے اندر یہ چیز آ جاتی ہے کہ وہ ڈرائی ہو جاتے ہیں. وہ بہت احتیاط کی وجہ سے اور محتاط ہونے کی وجہ سے
اپنے آپ کو ہر وقت ایک جیسے کہا جائے کہ بت نما ایک جو ہے وہ پرسنالٹی بنا لیتے ہیں کہ بس مسکرانا نہیں ہے، یا لوگوں کی تلخی کی وجہ سے تلخ ہو جاتے ہیں۔ عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ عظیم کارنامے کرنے والے لوگ بہت ڈرائی ہو جاتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو چیز نوٹسبل ہے، جو صفت میرے لیے اور آپ کے لیے ہے کہ ہم نے کوئی عظیم کارنامے انجام میں نہیں دیے ابھی تک، لیکن اس کے باوجود ڈرائی ہیں، اس کے باوجود تلخ ہیں، اس کے باوجود نرمی طبیعت کے اندر پائی نہیں جاتی، اس کے باوجود مزاح پایا نہیں جاتا۔ دیکھیں اتنا مشکل کام تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور خود ہماری زندگی بھی مشکلات سے گزر رہی ہے، اور ہم تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بہت مشکل، جتنی آسانیاں ہمیں ملی ہوئی ہیں اس میں چھوٹی چھوٹی مشکلات آ جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں بس اب میرے ساتھ یہ ہو گیا، اینڈ آف دا ورلڈ ہے، اب یہاں پر تو معاملہ سارا ختم ہو گیا۔ تو میرے اندر طبیعت کے اندر کوئی ایسی فرحت، ہنسی، خوشی جگہ نہیں پاتی